وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہ کافر ہیں۔ یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے، بہت ہی نازک معاملہ ہے، خاص طور سے آج کے زمانے کا بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ گمراہ ہو گیا ہے، اور اس آیت کو بنیاد بنا کر امت کا ایک طبقہ تمام مسلم حکمرانوں کو کافر قرار دیتا ہے، اور جو بھی مسلم حکمرانوں کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں مسلم عوام، تو اس مسلم عوام کو بھی کافر کہتے ہیں۔ اس آیت سے تکفیر کا جواز وہ کشید کرتے ہیں کہ دیکھو اس آیت میں کیا اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے حکم کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ کافر ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آج کی مسلم حکومتیں اللہ کا جو حکم ہے نازل کیا ہوا، جو شریعت ہے اسلام کی، اس کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے ہیں، اس کے مطابق ملک کا قانون نہیں ہے، اس کے مطابق معاملات نہیں کرتے ہیں، ڈیل نہیں کرتے ہیں، کہیں جمہوریت ہے تو کہیں بادشاہت ہے تو کہیں یہ ہے وہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مسلم حکومت کافر ہے، مسلم نہیں ہے، اور اس کو ماننے والے مسلم عوام، علماء سب کافر ہیں۔ ایک طبقہ ہے مسلمانوں میں جو اس بات کا قائل ہے، اور اسی وجہ سے مسلم حکومتوں کے خلاف وہ بغاوت کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے فتنہ اور فساد برپا ہوتا ہے مسلم ملک کے اندر، آپس میں مسلمان لڑتے اور مرتے ہیں، ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے حکومت اور عوام کے درمیان۔ ہم دیکھ سکتے ہیں آس پاس کے مسلم ملکوں میں کیا حال ہے۔ تو مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب اہل علم نے یہ بیان کیا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے اور دیگر مفسرین سے یہ بات ثابت ہے کہ اس آیت میں جو ہے نا تفصیل ہے۔ اس آیت کا معنی اور مفہوم جو ہے نا سیدھے یہ نہیں ہے کہ جو شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہ کافر ہیں، بلکہ اس میں تفصیل ہے۔ اور اس میں تفصیل کیا ہے؟ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی، چاہے وہ حکومت ہو یا عوام ہو، ٹھیک ہے، ہم آپ ہی کیوں نہ ہو، صرف حکمرانوں کے لیے نہیں ہے، حاکم ہو، عالم ہو، عام آدمی ہو، سب کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے مطابق وہ فیصلہ نہیں کرتا ہے، تو دیکھا جائے گا کہ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ اگر وہ اللہ کے نازل کردہ حکم اور اللہ کی نازل کردہ شریعت کو ناپسند کرتا ہے، صحیح نہیں مانتا ہے، مناسب نہیں مانتا ہے، تو کہا جائے گا کہ کافر ہے۔ یا اسی طرح سے جس قانون، جس نظام کے تحت وہ فیصلہ کرتا ہے جو اسلام کے علاوہ ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے غیر اسلامی نظام کے ذریعے کہ یہ اسلامی نظام کے برابر ہے، یہ بھی جائز ہے، یا یہ کہ یہ نظام اسلامی نظام سے بہتر ہے یا اسلامی نظام کے جیسا ہے، تو ایسی صورت میں بھی کافر مانا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی غیر اسلامی نظام کے تحت فیصلہ کرتا ہے لیکن وہ مانتا ہے اس بات کو کہ اسلامی نظام ہی صحیح ہے، وہی درست ہے، غیر اسلامی نظام صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے، کسی اور وجہ سے وہ اسلامی نظام کی بجائے غیر اسلامی نظام کے تحت فیصلہ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، گنہگار کہا جائے گا، نافرمان ہے، گنہگار ہے، لیکن کافر نہیں کہا جائے گا۔ کسی تعویل کی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے، اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی دباؤ ہے اس کے اوپر، یا اس کے پاس علم نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ان اسباب کی وجہ سے اگر وہ اسلامی نظام کو نافذ نہیں کرتے ہیں، چاہے اپنے ملک میں یا اپنی زندگی میں یا اپنی ذات پر یا اپنے گھر میں، لیکن وہ مانتے ہیں کہ اسلامی نظام ہی صحیح ہے اور یہ نظام صحیح نہیں ہے، تو کافر نہیں کہہ سکتے، گنہگار کہیں گے۔ تو کفر کی دو قسم ہوتی ہے، کفر اکبر بڑا کفر، اور ایک ہوتا ہے کفر اصغر چھوٹا کفر، کفر دون کفر۔ یہ عمل تو کافرانہ ہے، لیکن اس عمل کے ہر کرنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ کفر اکبر وہ کفر کہ جس کی وجہ سے اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے، اور کفر اصغر وہ کفر کہ وہ کفر ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ جیسے نماز کا معاملہ ہے یا دیگر چیزوں کا معاملہ ہے، اگر کوئی شخص نماز کا انکار کرتا ہے، نماز چھوڑنا جائز ہے یہ سمجھتا ہے، نماز کو فرض نہیں مانتا ہے اور اس وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، تو وہ کافر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ہے نماز کو مانتا ہے، نماز پر اس کا ایمان ہے، فرض بھی کہتا ہے، لیکن کسی اور وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے، سستی، کاہلی وغیرہ وغیرہ، تو کیا اس کو ہم کافر کہہ دیں گے سیدھے؟ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ بے نمازی کافر ہوتا ہے، لیکن دیگر اہل علم ہیں جو کافر نہیں مانتے ہیں، اور اگر اس کو کہہ لیں گے کہ کافر ہے تو آج کل زیادہ تر مسلمان نمازی نہیں ہیں، تو سب کافر ہو جائیں گے۔ تو جس طرح سے یہاں تفصیل ہے اسی طرح سے یہاں بھی تفصیل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر اللہ کے نازل کردہ حکم کے خلاف اگر کوئی قانون ہے اور اس کے مطابق کوئی حاکم ہو یا عالم ہو یا عام آدمی ہو فیصلہ کرتا ہے تو وہ کافر ہوگا یا نہیں ہوگا،
یہ دیکھا جائے گا کہ سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر سبب یہ ہے کہ وہ غیر اسلامی نظام کو حلال سمجھتا ہے یا اسلامی نظام کے برابر سمجھتا ہے یا اسلامی نظام سے اچھا سمجھتا ہے اور اس وجہ سے وہ فیصلہ کرتا ہے، تب تو وہ کافر ہے۔ لیکن اگر کسی دباؤ کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے یا خواہشات نفس کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے کرتا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ وہ بہت بڑا گناہ گار تو ہے، ظالم ہے، فاسق ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن سیدھے کافر نہیں کہا جائے گا۔ اس آیت سے یہ بھی، اس آیت کے ضمن میں اہل علم نے بیان کیا، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، کہ علماء جو ہیں نا انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے کہ یہاں پر نبیوں کے بعد ربانیون اور احبار کا ذکر کیا ہے۔ یہ کہا کہ آسمانی کتاب تورات کے ذریعے حکم اور فیصلہ کرتے تھے کون؟ نبی، اور اس کے بعد کہا کون؟ ربانی، یعنی اللہ والا، والاحبار اور عالم۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ علماء جو ہے نا انبیاء کے وارث ہیں۔ کس چیز میں انبیاء کے وارث ہیں؟ دین کی تعلیم لوگوں تک پہنچانے میں، دین کی دعوت کے کام میں، اور شریعت کی حفاظت کرنے میں، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے علماء کرام کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ شیخ ابن عثیمین نے یہاں پر ایک بات اور کہی ہے کہ علماء کی 3 قسم ہوتی ہے۔ ایک عالم کی 3 قسم ہوتی ہے، ایک جو ملت کا عالم ہوتا ہے، دوسرا جو امت کا عالم ہوتا ہے، اور تیسرا جو حکومت کا عالم ہوتا ہے۔ ملت کا عالم، امت کا عالم، حکومت کا عالم۔ ملت کا عالم وہ ہے جو سچ مچ عالم ہوتا ہے، یعنی ملت یعنی دین، اسلام، شریعت، اس کے مطابق وہ لوگوں کو سمجھاتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، اس کے مطابق فتویٰ دیتا ہے، جواب دیتا ہے، دین کے مطابق، دین میں جو آیا ہے اس کے مطابق۔ تو یہ عالم ملت ہے، ملت کا عالم ہے، یہ صحیح عالم ہے۔ دوسرا عالم جو امت کا عالم ہوتا ہے، امت کا عالم یعنی عوام کا عالم، مطلب عوام کی منشا کے مطابق وہ جواب دیتا ہے، عوام کو جو چاہیے، عوام کی جو مرضی ہے، عوام کی جو خواہش ہے، اس کے مطابق وہ جواب دیتا ہے، فتویٰ دیتا ہے، دین کی بات کرتا ہے۔ جیسا کہ آج کل بہت سارے علم کے دعوے داروں کا حال ہے، مارکیٹ میں، عوام میں جو چیزیں پسند کی جاتی ہیں، مقبول ہوتی ہیں، انہی کو بیان کرتے ہیں یا اسی کے حساب سے فتویٰ دے دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ تو یہ سچا عالم نہیں ہے۔ تیسرا عالم جو حکومت کا عالم ہوتا ہے، وہ حکومت کے مطابق فیصلے کرتا ہے، حکومت کے مطابق دین کی بات کرتا ہے، حکومت کی منشا کے مطابق، حکومت کی مرضی کے مطابق، تو وہ حکومت کا عالم ہوتا ہے۔ ایسا عالم بھی صحیح نہیں ہے۔ صحیح عالم کون ہے؟ جو ملت کا عالم ہو، نہ اس کو عوام کی مرضی سے مطلب، نہ حکومت کی مرضی سے مطلب، اس کو اللہ کی مرضی سے مطلب ہے، رسول جو دین لے کر آئے ہیں اس سے مطلب ہوتا ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین نے یہ چیز یہاں پر ذکر